بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مضمون کریں گے قومی زبان کی اہمیت۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ قومی زبان کی اہمیت۔ کسی بھی ملک کی قومی زبان اس کے قومی تشخص کا ذریعہ ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے اردو کی عام مقبولیت اور اس کی صلاحیت کو پیش نظر کے اس میں تمام دوسری زبانوں سے ملاپ کی لچک موجود ہے، اس کو پاکستان کی قومی زبان بنانا منظور کیا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مروج زبانیں اپنے اپنے حسن اور خصوصیت سے مقبول ہو رہی ہیں۔ ان میں پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی اور سرائیکی زبان سبھی علاقائی زبانوں کو مخصوص حیثیت حاصل رہی ہے۔ ان کا اپنا ارتقاء بھی رہا ہے اور ان میں سے ہر ایک میں پوری قوت اور توانائی بھی موجود رہی ہے۔ ان سب علاقائی زبانوں کی اہمیت تسلیم کرنے کے باوجود قومی زبان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی قومی زبان سے قومی اتحاد اور قومی یکجہتی کا تصور ابھرتا ہے اور مختلف صوبوں میں رہنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی الگ زبان رکھنے کے باوجود ایک ایسی زبان کے رشتے میں وابستہ ہیں جو سب کی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں شاعر کہتے ہیں کہ شعر کہنے والوں اور نثر لکھنے والوں کا تعلق ہر صوبے سے ہے۔ جہاں سندھ میں رہنے والے ادیب یا شاعر اور اردو میں شعر کہنا تو وہاں پنجاب سرحد بلوچستان کے شاعر اور ادیب بھی اردو میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں ہر زبان کا لفظ موجود ہے اور یہ اس زبان کا مزاج ہے کہ یہ ہر کسی زبان کے لفظ کو قبول کرتی ہے، اسے اپنا حصہ بنا لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں استعمال ہونے والے بیشتر الفاظ اردو ہی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ حالانکہ بنیادی طور پر ان کا تعلق انگریزی، عربی، فارسی یا دیگر زبانوں سے ہے۔ غالباً اسی تاثر کے تحت علامہ سید سلمان ندوی نے کہا کہ اردو کی ابتدا سندھ میں ہوئی، جبکہ حافظ محمود شیروانی نے اسے پنجاب کی گود میں پلی ہوئی زبان، نور الحسن ہاشمی نے اسے دکن سے جنم لینے والی زبان بتایا ہے۔ اگر پاکستان کی تمام صوبائی زبانوں کا تجزیہ کیا جائے تو بہت ہی مشترک باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تمام زبانوں میں جتنے بھی شعراء نے شاعری کی ہے، ان میں معمولی فرق کے ساتھ بنیادی طور پر ایک ہی قسم کے عنوانات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ بلے شاہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی، رحمان بابا کے کلام کا موازنہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان سب نے اپنے اپنے کلام میں صوفیانہ خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ ان کا کلام ان سب کو اعلیٰ و روحانی قدروں کا علم بردار ثابت کرتا ہے، جن کا تاثر پاکستان کے ہر حساس شہری پر گہرا ہے۔ اسی طرح ان زبانوں کے لکھنے والوں نے بھی اپنی کہانیوں، ڈراموں، ناولوں اور مضامین میں جن چیزوں کو بنیادی جگہ دی ہے وہ سب قومی اہمیت کی حامل ہیں۔ مثال کے طور پر محنت، سچائی، حب الوطنی، شجاعت، جہاد، پاکیزگی، ادب، ایفائے عہد وغیرہ یہ تمام موضوعات ہیں جنہیں پاکستان کی ہر زبان کا مصنف اپنے انداز میں دائرۂ تحریر میں لاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان موضوعات کی کوئی علاقائی صورت نہیں بلکہ ان کی اہمیت پوری قوم کے لیے مسلم ہے۔ اس لیے پاکستان کے باشندے مخصوص علاقوں میں رہنے اور علاقائی زبانیں بولنے کے باوجود اس واحد قوم کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں جو علاقائی ثقافتی درجے کے حامل ہوتے ہوئے بھی بحیثیت پاکستانی اپنی قومی پہچان رکھتے ہیں۔ پنجابی، بلوچی، سندھی اور پشتو بولنے والے سب پاکستانی ہیں کیونکہ ان کے اندر انداز فکر و اقدار میں گہری یکسانیت ہے اور پاکیزہ زندگی اور بقائے انسانیت کے لیے ان سب کے ایک ہی قسم کے مقاصد ہیں۔ علاقائی فرق، خصوصاً زبان کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی زبان کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ قومی رابطے کے لیے اردو کی ترقی و ترویج کی ضرورت ہے تاکہ ایک دوسرے کی زبان سے واقفیت باہمی بھائی چارے کی وجہ سے بن سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو زبان میں پاکستان کے ہر علاقے میں سے متعلق کہانیاں، ڈرامے، گیت، مضامین اور تاریخ لکھی جائے تاکہ ہر علاقے کے لوگوں کے ذوق کی تسکین ہو سکے۔ اردو وہ زبان ہے جسے ہم اجتماعی طور پر اپنی قومی زبان کہہ سکتے ہیں۔ قومی زبان کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جب پاکستان کی تحریک ابتدائی منزل میں تھی تو اس وقت بھی بعض رہنماؤں نے مذہب، عقیدہ اور زبان ہی کے متعلق ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو الگ قوم بتایا تھا۔ اس اعتبار سے سید احمد خان، علامہ اقبال، شیخ عبد المجید سندھی، حضرت موہانی
علاقہ قالی قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر اکابرین نے ہندی کے مقابلے میں اردو کی حمایت کر کے یہ بات ثابت کر دیا تھا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا رشتہ زبان کے ساتھ بھی ہے، یعنی اردو زبان کی اہمیت یہی ہے۔ دیکھیے جب ہندی زبان کو کہا گیا تو مسلمانوں نے ہمیشہ اردو زبان کو آگے بڑھایا۔ اردو زبان کو سب سے زیادہ بنانے میں جو ہے وہ انگریزوں کا ہی ہاتھ ہے، وہ خود اس زبان کو پسند کیا کرتے تھے کیونکہ انگریزوں کو یہ زبان لکھنی اور بولنی آتی تھی، اسی لیے یہ زبان اتنی ترقی کر گئی اور پاکستان کی قومی زبان بن گئی، اور پاکستان کے علاوہ بھی بہت سارے ملکوں میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، پیپرز ہو رہے ہیں، میرا آپ سب کے لیے گڈ لک ہے، انشاءاللہ اگر اس کی آیا تو آپ ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔